میرا بیٹا جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہاں اس کی 15 دن صبح اور 15 دن رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی، اور جن دنوں اس کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تب میری بہو اسے ڈیوٹی پر نہ جانے دیتی، کیونکہ میرے بیٹے کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میری بہو کو اکیلے کمرے میں ڈر لگتا تھا۔ اس لیے میرا بیٹا شام کو جاتے وقت اپنی بیوی کو ایک فلم لا کر دیتا اور کہتا کہ تم یہ فلم دیکھ لینا، تمہیں نیند آ جائے گی۔ میری بہو فلم کا سن کر بہت خوش ہو جاتی اور شوہر کے جاتے ہی کمرہ بند کر کے فلم دیکھنے لگ جاتی، مگر جب وہ صبح اٹھتی تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی، بہو کے چہرے پر لال نشان بنے ہوتے اور وہ کام کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتی۔ جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو ڈاکٹر بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا، جیسے میں اپنی بہو سے کوئی غلط کام کروا رہی ہوں۔ مجھے اپنی بہو کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اور یوں ہی وقت گزر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میری بہو رات کو فلم دیکھ کر سوئی تھی اور ابھی تک اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تھا، حالانکہ صبح کے 10 بج رہے تھے اور میں کب سے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، بلکہ اب تو میرے ہاتھ بھی تھک گئے تھے، مگر بہو کو احساس نہیں ہوا تھا۔ تبھی میری بیٹی بھی آ کر میرے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کی عمر 22 سال ہوگی۔ ان دنوں ہم اس کا رشتہ تلاش کر رہے تھے، وہ میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اسے بابول کے گھر سے جانے کا دکھ الگ ستائے جا رہا تھا۔ کیا ہوا اماں، تم کب سے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو؟ تمہیں تو پتا ہے اس نے رات کو فلم دیکھی ہوگی، جب جاگے گی تو خود ہی باہر آ جائے گی، آؤ ہم ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میری بیٹی مجھے ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی۔ نہیں بیٹا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بہو کے کمرے کا دروازہ کب سے بند ہے، پہلے تو وہ اتنی دیر تک نہیں سوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تبھی تو ابھی تک دروازہ بند کر رکھا ہے۔ میں تو سوچتی ہوں کہ دروازے کو توڑ ڈالوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ ہو۔ اماں کیسی باتیں کرتی ہو، میری بیٹی نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، بھابھی خود ہی باہر آ جائیں گی۔ نہیں بیٹی، اگر اسے کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو کم از کم بہو آواز تو نکال سکتی تھی، مگر وہ آج بالکل خاموش ہے۔ تم رکو، میں جا کر ٹیبل لے آتی ہوں۔ میں دوڑی دوڑی باہر گئی، صحن سے جا کر لکڑی کا چھوٹا سا ٹیبل لائی اور بہو کے کمرے کے آگے رکھا اور پھر اس پر بیٹی کو چڑھنے کا کہا۔ میری بہو کے کمرے میں ایک روشن دان تھا جسے ہاتھ اندر ڈالو تو کمرے کی کنڈی ہاتھ تک پہنچ جاتی تھی۔ میری بیٹی شازیہ نے میرے کہنے پر دروازے کی کنڈی کھولنے کے لیے ٹیبل سے اوپر ہاتھ کیا اور روشن دان تک پہنچتے ہی اس نے کنڈی کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ تب میں جلدی سے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں پریشان بھی ہو گئی تھی کیونکہ میری بہو نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آج تو وہ الٹے منہ اپنے بیڈ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں بے جان لگ رہے تھے۔ میں ایک دم ڈر گئی اور خدا سے دعائیں مانگتے ہوئے آگے بڑھی۔ جیسے ہی میں نے اپنی بہو کا چہرہ پلٹا تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بہو کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور اس کے ماتھے پر کالے رنگ کے نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ نشان دیکھتے ہی میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے پہلے بھی یہ نشان کہیں دیکھ رکھے ہوں، مگر یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ کہاں دیکھے ہوں گے۔ یہ نشان زیادہ کالے اور ہلکے سرخی مائل تھے۔ میں نے بیٹی کو بھیجا کہ جا کر پڑوس سے ڈاکٹر کو بلا کر لائے جو آ کر میری بہو کا چیک اپ کرے کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، مگر ڈاکٹر شاکر بھی اپنے کلینک پر جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد بہو کو ہوش آیا اور اسے کمرے سے باہر لے کر آئی۔ اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، بڑی مشکل سے وہ بات کر پا رہی تھی۔ میں نے اسے ٹیکسی میں بٹھایا، ہم لوگ ایک قریبی ہسپتال پہنچے تو ہمیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ بہو کی حالت بہت خراب تھی، اسے فوراً ہی ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ یہ سوچ سوچ کر میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ بہو کے جسم میں شدید قسم کا انفیکشن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہوئی ہے۔ اسے صاف ستھرے ماحول میں رکھا جائے تاکہ اس کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں حیران تھی کیونکہ ہم لوگ کافی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، کھانے پینے کی ہر چیز بھی بڑی صفائی ستھرائی سے بنائی جاتی، مگر مجھے پریشانی اس بات کی تھی کہ میری بہو کو یہ انفیکشن کیسے ہو گیا۔ بظاہر تو یہ ایک انفیکشن لگ رہا تھا، لیکن اس کی حالت کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ منہ سے جھاگ آنا اور بے ہوشی، یہ کوئی عجیب و غریب بیماری تھی جس کا ڈاکٹرز کو سراغ نہیں مل رہا تھا، اسی لیے انہوں نے اسے انفیکشن کا نام دے دیا۔ ڈاکٹر آج بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میں نے ہی اپنی بہو کے ساتھ کچھ کیا ہو۔ بہرحال ہمیں کچھ تو کرنا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے دوائی لی اور اپنی بہو کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے اس کا بہت خیال رکھا، مگر وہ گم سم سی تھی۔ اس کے ماتھے پر کالا نشان اب ہلکا سرخ ہو چکا تھا۔ میری بہو وہ نشان دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔
کیا ہوا بیٹی، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر ہاتھ لگاتی۔ میں بھی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ بیٹی، تمہارے ماتھے پر یہ سرخ نشان کیسا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ گھبرا گئی۔ امی جان، مجھے تو خود نہیں پتا، مگر اس کا لہجہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے بظاہر تو کوئی بات ظاہر نہیں ہونے دی، مگر میں نے اپنی بیٹی کو اکیلے میں بلا کر کہا، بیٹا، مجھے تمہاری بھابھی کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ لگتا ہے کہ اسے کوئی پریشانی ہے، مگر وہ ہم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ تم ایسا کرو، اب اس پر نظر رکھنا، اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میری بیٹی بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ بہو کے ماتھے پر موجود سرخ اور کالے نشانات ہمیں کسی خطرے کی علامت لگ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہو کا خوب خیال رکھا، اسے دوائیں اور پھل وغیرہ کھلاتی رہی، لیکن اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کر رہی تھی۔ مجھے اس کی پریشانی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اگلی صبح میں جاگی تو میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال میری بہو کا آیا۔ میں ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد اپنی بہو کے کمرے میں گئی۔ اس بار میں نے دروازہ سختی سے بند کر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ روشن دان سے ہاتھ ڈال کر کنڈی کھول لیتی ہوں، مگر اب کی بار اس نے روشن دان بھی اندر سے بند کر رکھا تھا۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں باہر بیٹھ کر اپنی بہو کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، جبکہ ماتھے پر سرخ اور کالے نشان پہلے سے بھی زیادہ واضح ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، وہ چکرا کر نیچے گر گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا، مگر اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھی۔ تب تک شازیہ بھی آ گئی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر بہو کو سنبھالا اور اسے باہر چارپائی تک لے آئے۔ چارپائی پر لیٹتے ہوئے اسے 1 منٹ ہی ہوا تھا کہ اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور اسے زوردار الٹی آئی اور اس کی حالت پہلے سے بھی بری ہو گئی۔ ہم نے اسے دوائی بھی کھلا دی تھی، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ ہسپتال لے جانا ضروری تھا۔ میری بیٹی جلدی سے ٹیکسی کو دروازے تک لے آئی۔ ہم تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال کے باہر کھڑے تھے۔ بہو کی حالت بدستور خراب تھی۔ اب اسے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ اب کی بار ڈاکٹر نے ہماری بےعزتی کرنا شروع کر دی۔ آپ لوگ نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں، آپ کی بہو کے جسم میں زہر چلا گیا ہے، لگتا ہے آپ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر مجھے یوں کہہ رہی تھی جیسے میں نے جان بوجھ کر اپنی بہو کو زہر دیا ہو۔ میری بہو کے ہاتھ پاؤں نیلے پڑ رہے تھے۔ ہم لوگوں کو ایمرجنسی میں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ہم باہر کھڑے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ سب خیر کرے گا۔ کافی دیر گزر گئی، مگر میری بہو کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور اسے بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اگرچہ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب اسے اس مسئلے سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ میرا بیٹا بھی ہسپتال بھاگا بھاگا آیا۔ اپنی بیوی کے لیے خود بھی پریشان تھا، کیونکہ اس کی بیوی سے بے پناہ محبت تھی اور ان دونوں نے پیار محبت کی شادی کی تھی۔ میرے بیٹے نے آ کر ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی کے جسم میں شدید جسم کا زہر چلا گیا ہے، جسے ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر آپ کو اپنا دل بڑا رکھنا ہوگا۔ بہرحال ہم اپنی بہو کا علاج کروانے کے بعد اسے گھر لے آئے۔ میرا بیٹا بھی کام پر نہیں جا رہا تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، کیونکہ بہو کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جب سب کچھ بیکار ہو گیا، کسی علاج نے کام نہ کیا، تو میں نے اپنی خالہ مدیحہ کو فون کیا۔ خالہ مدیحہ پرانے ٹوٹکوں کی نسبت سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ ان کے پاس ہر چھوٹی موٹی بیماری کا علاج ہوتا تھا، مگر جیسے جیسے ڈاکٹر کی تعلیم بڑھتی گئی، ہم نے خالہ مدیحہ کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ بچے کہتے تھے کہ خالہ مدیحہ پرانے زمانے کی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتی ہیں، جبکہ آج کل ڈاکٹرز کا علاج آ گیا ہے۔ پھر خالہ مدیحہ کے ٹوٹکوں کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے بچوں کی انہی باتوں میں آ کر میں نے خالہ مدیحہ کو فون نہیں کیا تھا، لیکن اب مجبوری کی حالت میں ان کے پاس جانا پڑا، کیونکہ انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا تھا، شاید اس لیے کہ وہ فون زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ میں اپنی بہو کو لے کر خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ پرسکون چہرہ لیے اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بیٹی خیریت سے آنا ہوا ہے نا؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما اور مجھ سے میرا مسئلہ پوچھنے لگی۔ خالہ، آپ تو جانتی ہیں کہ آج کل کے بچے کسی کی نہیں سنتے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس چلتے ہیں، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ دیکھیں تو میری بہو کی کتنے دن سے طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں تو سلام دعا بھول کر خالہ مدیحہ سے اپنے دکھ بیان کرنے لگ گئی تھی۔ شاید وہ بھی میری بے چینی بھانپ چکی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھے چائے پانی کا پوچھا اور میری بہو کو اندر کمرے میں جانے کا حکم دیا، شاید اس لیے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ علاج کے باوجود بھی وہ تھکی تھکی سی رہتی تھی۔ خالہ مدیحہ تھوڑی دیر کے بعد اندر کمرے میں گئیں، مجھے باہر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر ہی رہ گئی۔ 1 گھنٹے کے معائنے کے بعد خالہ مدیحہ باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر کافی پریشانی جھلک رہی تھی۔ بیٹی، میں تمہاری مدد تو کر سکتی ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں 5000 روپے دینا ہوں گے۔
کیونکہ تمہاری بہو کے علاج کے لیے جو جڑی بوٹی چاہیے اس کا خرچہ میں خود برداشت نہیں کر سکوں گی۔ خالہ نے معذرت خواہ انداز میں کہا، مگر خالہ آپ یہ تو بتائیں کہ میری بہو کو بیماری کیا ہے؟ وہ تو ایک راز ہے جو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، لیکن فی الحال تم اپنی بہو کا علاج کرنے کی خاطر یا تو مجھے یہ جڑی بوٹیاں لا کر دو یا پھر مجھے تم 5,000 روپے دے دو تاکہ میں کسی کو بھیج کر یہ منگوا لوں۔ مجھے خالہ پر اعتبار تھا، میں نے اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ خالہ 5,000 روپے آپ کا معاوضہ اور 5,000 روپے جڑی بوٹیوں کا خرچہ۔ میری بات پر خالہ نے ممنون نظروں سے مجھے دیکھا، شاید انہیں بھی روپوں کی ضرورت تھی۔ میں تو خالہ کو بھول ہی گئی تھی، حالانکہ پہلے میں ہر مہینے خالہ کے پاس چکر بھی لگاتی تھی اور انہیں پیسے بھی دیا کرتی تھی، مگر اب عرصہ ہوا تھا میں نے خالہ کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ بہرحال خالہ نے مجھے 1 ہفتے بعد آنے کا کہا۔ میں اپنی بہو کو گھر لے گئی، ساتھ میں خالہ نے 1 سفوف پینے کو دیا، جس سے میری بہو کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوتی گئی۔ اگلی جمعرات کو میں نے خالہ مدیحہ کے پاس جانا تھا، انہوں نے 1 ہفتے میں جڑی بوٹیاں جمع کرنی تھی۔ ہفتے بعد میں اپنی بہو کو لے کر خالہ کے پاس پہنچی تو میری بہو عائشہ درد سے رو رہی تھی کیونکہ اسے پھر سے تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ خالہ مدیحہ نے مجھ سے معذرت کی، کہنے لگی کہ بچی کو لے کر اندر آ جاؤ۔ میں عائشہ کو لے کر اندر والے کمرے میں گئی جہاں ایک صاف ستھرا بستر بچھا تھا۔ خالہ مدیحہ نے عائشہ کو اس پر لیٹنے کا کہا، پھر خالہ نے پرسکون انداز میں بیٹھ کر میری بہو کے ہاتھ پاؤں پر ایک خاص قسم کا لیپ لگایا، جس کے لگانے سے اس کی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ ماتھے پر موجود کالے سیاہ اور سرخ رنگ کے نشان اب بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ میں نے دیکھا خالہ مدیحہ نے کچھ پڑھنے کے بعد ان نشانوں پر ایک سبز رنگ کا پتا رکھا اور پھر پاس ہی موجود ایک ڈبیا میں سبز رنگ کا سفوف ڈال کر سکون سے بیٹھ گئی۔ مجھے بھی سختی سے منع کیا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر میں اپنی جگہ سے نہ ہلوں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بہو کے ماتھے پر ہلچل محسوس ہوئی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بہو کے ماتھے پر ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی۔ خالہ نے مجھے باہر جانے کا حکم دیا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مارے تجسس کے میں وہیں بیٹھنا چاہتی تھی، مگر خالہ کے حکم پر مجھے باہر جانا ہی پڑا۔ میں باہر آ کر بیٹھ گئی، میرا دل کانپ رہا تھا۔ آخر بہو کے ماتھے پر وہ کس چیز کی ہلچل تھی؟ جس کے بعد خالہ مدیحہ نے مجھے باہر بھیج دیا۔ مجھے پریشانی سی ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری بہو نے ایک ہلکی سی چیخ ماری، میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں واپس اندر کی طرف بھاگی، دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر کیا ہوا ہے، مگر خالہ مدیحہ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ بے چینی اور بے بسی کی حالت میں باہر ہی بیٹھی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد خالہ نے دروازہ کھولا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بہو بستر پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، جبکہ اس کے ماتھے پر سے وہ کالے نشان بھی ہٹ چکے تھے اور سرخ داغ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ بہو، وہ سرخ نشان کہاں گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بولی، اماں مجھے تو خود نہیں پتا، مجھے تو لیٹنے کے بعد ہوش ہی نہیں رہا تھا، اب مجھے باتوں سے کچھ بوجھ ہلکا محسوس ہو رہا ہے، چلو گھر چلتے ہیں، میں خوشی سے بول رہی تھی۔ مہینے کے بعد میں نے اس کا یہ چہرہ دیکھا تھا جس پر خوشی ہی خوشی تھی اور کوئی غم کے آثار نہ تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور بہو کو لے کر گھر آ گئی کیونکہ خالہ مدیحہ کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور اب شاید وہ بھی چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ میں نے سوچا کہ خواہ مخواہ خالہ مدیحہ کو پریشان کرنے سے اچھا ہے کہ اگلے دن آ کر ان سے ساری بات معلوم کر لوں گی۔ میں اور عائشہ گھر واپس آ گئی۔ میرا بیٹا میرا منتظر تھا، اس نے پوچھا کہ عائشہ کی بیماری کا کیا ہوا۔ میں نے اسے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ یہ سارا بوجھ جو مدیحہ کے جسم پر تھا سارا ان کالے اور سرخ داغوں کی وجہ سے تھا۔ یہ داغ پھٹتے ہی عائشہ کی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ بیٹے کو اس بات پر یقین نہ آیا، وہ خوشی سے چلانے لگا، کہنے لگا کہ خالہ مدیحہ تو میری توقع سے بڑھ کر ہنر مند نکلی، اچھا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کریں کہ ان کی زندگی کے دن بھی اچھے سے گزرنے لگے۔ ہم کتنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ہم خالہ مدیحہ کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کیونکہ میرا بیٹا ہی تھا جس نے کہا کہ خالہ مدیحہ بس پیسے لوٹنے کے چکروں میں ہوتی ہیں، ان کے پاس جانا تو خواہ مخواہ اپنا وقت اور پیسہ کا ضیاع ہے۔ تبھی میں نے خالہ مدیحہ کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا، مگر پھر جب بہو کی تکلیف خالہ مدیحہ کے ہاتھوں زائل ہوئی تو بیٹے کو احساس ہو گیا کہ اس نے خالہ مدیحہ کو نیا گھر بھی بنوا کر دیا چونکہ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ خالہ مدیحہ کی زندگی پہلے سے کئی بہتر ہو گئی تھی۔ خالہ مدیحہ ہمیں دعائیں دیتی تھکتی نہ تھی، مگر اس سب میں بھول ہی گئی کہ خالہ سے مجھے وہ راز معلوم کرنا تھا جو بہو کے ماتھے سے جڑا تھا۔ تبھی ایک دن میں خالہ کے پاس گئی، ان سے پوچھا کہ کیا تھا جو میری بہو کے ماتھے پر اس قدر گہرا ہوتا جا رہا تھا اور پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ مدیحہ پر سوچ انداز میں بولی، بیٹی میں یہ تو نہیں کہہ سکتی
थी कि तेरी बहू ने ये सब क्यों किया, मगर मुझे डर था कि तू उससे नफरत करने लग जाएगी। तेरी बहू की मासूमियत बताती है कि वो एक पाकबाज औरत है, उसने कभी ऐसे काम का सोचा भी नहीं होगा, मगर उसके माथे पर जो छोटे छोटे सांप नुमा कीड़े थे जो एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये सब जादूगरों के काम हैं। ये दौलत के हसूल अपने शोहर को काबू करने और लोगों के दिलों में अपनी ढाक बिछाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन तुम्हारी बहू इतनी मासूम है कि मुझे मुकम्मल यकीन है कि ये सब उसने नहीं किया होगा। हो सकता है ये काम तुम्हारे किसी दुश्मन ने किया हो, किसी का मकसद मुख्तलिफ भी हो सकता है, मगर तुम्हारी बहू के माथे पर जो चीज थी उसे मैंने एक खास सफूफ के मदद से निकाला है। जब मैंने 2 सबज रंग के पत्ते उसके माथे पर रखे तो वो भूत सूंघकर वो मुर्दा सांप नुमा कीड़े तुम्हारी बहू का जिस्म छोड़कर बाहर सफूफ की डिबिया तक आ गए। मैं चाहती थी कि तुम ये सब ना देखो। पहली वजह ये कि तुम कहीं खौफजदा ना हो जाओ, और दूसरा तुम अपनी बहू पर इल्जाम ना लगाओ। किसी ने तुम्हारे बेटे को तुमसे छीनने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ कि इंसान के जहन में यही ख्याल आता है। इंसान अगर किसी की मदद ना करे, अल्लाह ताला उसे इस कदर मजबूर और बेबस कर देता है कि उसे अपने प्यारों का दुख देकर उनकी मदद करने पर मजबूर करता है। खाला मदिया का शायद इशारा अपनी तरफ था, और उनकी बात 100% दुरुस्त थी, क्योंकि मैं और मेरा बेटा शायद उनकी मदद कभी भी ना करते। लेकिन जो तकलीफ मेरी बहू ने देखी थी, उस तकलीफ को दूर करने पर हमने खाला की जिंदगी बदल कर रख दी थी। यही मदद अगर हमें वैसे करना पड़ जाती तो शायद हम उसे पैसों का जिया मानते। और फिर मेरी बहू ने मुझे ये भी बताया कि ये सब उसकी अपनी वजह से हुआ था। उसने ये सब किसी मकसद के लिए किया था, और रात को कमरा बंद करके फिल्म देखना तो एक बहाना था। अब मेरी बहू अपने किए पर शर्मिंदा थी और मुझसे माफी मांग रही थी। मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, मगर मैंने अपनी बहू को बेटी समझकर माफ कर दिया। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि अपना कोई भी नुकसान होने से पहले सदका खैरात कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी जान का सदका होता है। बहू अब भी खुश है, उसकी सेहत में कोई मसला नहीं, मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आखिर बहू ने ये सब क्यों किया था। काश कि खाला मदिया मुझे मना ना करती तो मैं जरूर अपनी बहू से ये बात जान कर ही रहती, मगर उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं अपनी बहू से ये सवाल कभी ना करूं। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं, बहू ने फिर दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं की।